السلام علیکم گائز، میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشہ نور اسٹوڈیو، جہاں ہم ایمان، قرآن اور جرنلنگ کے سفر پر نکلتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان پہلے انسان کی کہانی جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جن سے انسانیت کی شروعات ہوئی۔ وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک یاد ہے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کے بچے ہیں، اور اس کہانی میں چھپی ہے سب سے پہلی محبت، سب سے پہلا امتحان اور سب سے پہلا توبہ کرنے کا پیغام۔ تو چلیے اپنے قرآن جرنلنگ کے نئے پیج کو کھولتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور چلتے ہیں اس وقت میں جب زمین پہ کوئی انسان نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور اس کا فیصلہ کہ وہ اپنی مخلوق بنائے گا انسان۔ The creation of آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، سورہ البقرہ میں، فرشتوں نے کہا، یا اللہ، کیا آپ اسے بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، سبحان اللہ۔ یہی تھا وہ لمحہ جہاں انسانیت کا ارادہ ہوا۔ اللہ نے مٹی سے تراب تین اور سلسال سے ایک شکل بنائی، ایک جسم جو زندہ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک دی اور اسی لمحے آدم علیہ السلام کو زندگی ملی۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور پہلی چیز جو انہیں دکھی وہ تھی اللہ کی قدرت۔ اللہ نے ان کو علم دیا، سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ایک نے نہیں کیا، ابلیس۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اور اسی تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا۔ لائف ان جنت۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، ایک جگہ جہاں نہ بھوک تھی، نہ تھکان تھی اور نہ کوئی غم، اور ان کے لیے ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں شانت اور خوش تھے۔ اللہ نے صرف ایک حکم دیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا، اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے اور وہ پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ گے۔ اور وہ دونوں اس وسوسے میں آ گئے۔ ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا اور جنت سے نکالے گئے۔ وہ لمحہ انسانیت کے لیے سبق بن گیا کہ شیطان ہمیشہ ہمارے آس پاس ہوتا ہے، ہمارے دل میں شک ڈالنے کے لیے۔ ڈیسینڈ ٹو ارتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا، سب اتر جاؤ زمین پر، وہاں تمہیں رہنا ہوگا اور اس وقت تک جینا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام الگ الگ جگہ بھیجے گئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے پاس ایک پہاڑ اور پر اتارے گئے اور حوا علیہ السلام جدہ کے قریب۔ وہ دونوں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے، اور پھر اللہ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ او اللہ، we have wronged ourselves. If you do not forgive us and have mercy on us, we will surely be among the losers۔ اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی
سبحان اللہ، پہلا گناہ اور پہلی معافی۔ لائف آن ارتھ۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو علم، صبر اور عبادت سکھائی۔ وہ اللہ کے پہلے نبی تھے اور ان کا پیغام تھا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ آدم علیہ السلام کے بچوں میں پہلا فتنہ تب پیدا ہوا جب قابل اور حابل کا واقعہ ہوا۔ قابل نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیا اور یہ تھا دنیا کا پہلا قتل۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی کہ ان کی اولاد ہمیشہ حق پر رہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعات کی نہیں بلکہ ایک انسانیت کی ہے کہ انسان کے اندر دونوں جذبات ہیں، نفس اور روح، اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کس راہ کو چنیں۔ لیسن فرام آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں 3 بڑی باتیں سکھاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی وہ 3 باتیں یہ ہیں: تکبر کا انجام، جیسے ابلیس گرا; توبہ کا دروازہ، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا; علم اور صبر کی ضرورت، جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ جب بھی ہم غلطی کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں جو غلطی کر کے بھی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو کبھی بھی شیطان کو اپنی توبہ کے بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اسلامک جرنل کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر شروعات اللہ سے ہوتی ہے اور ہر راستہ وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ میں لکھیں سبحان اللہ، میں بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے تھے علیشہ نور اسٹوڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ قرآن اور ایمان کے سفر میں پھر سے۔ فی امان اللہ۔